حسین رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ ان باتوں سے بے خبر آرام سے کوفے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ مجمع اب ہزاروں تک پہنچ گیا تھا، لوگ راستے میں ساتھ آتے جا رہے تھے، مگر حسین رضی اللہ عنہ فکر مند تھے کہ کوفہ سے کوئی اور خیر خبر کیوں نہیں آئی۔ قاصد کچھ تو جواب لائے، قافلہ آہستہ چل رہا تھا، مگر قاصد بہت تیز ناکوں پر گئے تھے، وہ تو اتنے عرصے میں جا کر لوٹ بھی سکتے تھے۔ عبداللہ بن سلیم اور منظر بن مشمل حج کے بعد نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہو کر قافلہ حسین رضی اللہ عنہ سے آن ملے تھے۔ بچوں اور عورتوں کی وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ بڑی احتیاط سے سفر کر رہے تھے۔ کوفہ اب بہت دور نہیں رہ گیا تھا کہ ادھر سے ایک مسافر آتا دکھائی دیا۔ سب خوش ہو گئے کہ پہلا ہرکارہ استقبال کی خوشخبری لیے آ رہا ہے، مگر قافلے کو دیکھ کر اونٹنی سوار نے اپنا رستہ بدل دیا اور دوسری طرف چل پڑا۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ عبداللہ بن سلیم اور منزل بن مشمل کو تشویش ہونے لگی، وہ قافلے سے کٹ کر اس شخص کا پیچھا کرنے لگے اور آگے بڑھ کر اسے جا لیا۔ اس سے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے۔ پہلے تو وہ سر جھکائے خاموش رہا، پھر بولا، مسلم بن عقیل قتل کر دیے تھے، لاش کی بے حرمتی کی گئی اور گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ہانی بن عروہ کا بھی وہی انجام ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے قاصدوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی۔ میرے ہم وطنوں نے ان کے ساتھ دغا کی، پہلے انہیں دعوت دی، مگر جب حاکم کی طرف سے چوٹ پڑی تو بزدل گیدڑوں کی طرح منہ چھپا کر کونوں میں دبک گئے۔ میں حسین رضی اللہ عنہ کو کیا منہ دکھاؤں، یہ کہہ کر وہ ان دونوں سے رخصت ہوا۔ دونوں امام حسین کے پاس پہنچے اور تخلیہ میں عرض کرنے کی خواہش کی۔ ان لوگوں سے کوئی پردہ نہیں، جو کچھ کہنا ہے ان سب کے سامنے کہو۔ آپ نے اسی شخص کو دیکھا جو راستہ کاٹ کر چل دیا؟ ہاں دیکھا، ہم اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ بنی اسد کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بہت بھروسے کا آدمی ہے۔ اس نے بتایا کہ مسلم قتل کر دیے گئے، کوفے کا رنگ بدل چکا ہے، قہر نازل ہو رہا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ کوفہ والوں کی طرف سے دغا کا شبہ تھا، مگر اس بے رحمی کے برتاؤ کی امید نہ تھی۔ امید مہوم کے ختم ہو جانے سے زیادہ انہیں اپنے پیارے بھائی، عزیز دوست اور وفادار ساتھی کی شہادت کا صدمہ تھا۔ وطن سے رخصت ہونے کے بعد یہ پہلی چوٹ تھی جو ان کے دل پر پڑی۔ خدارا کوفہ نہ جائیے، خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے ساتھ خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہیں سے واپس لوٹ چلیے، کیونکہ کوفہ میں اب اپنا کوئی نہیں۔ وہ لوگ صرف حمایت سے ہی جانیں چھڑائیں گے، بلکہ ہم پر حملہ کر کے ختم کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ امام پھر بھی خاموش رہے۔ کوفہ جانا دانش مندی کی نشانی نہیں۔ امام نے سر اٹھایا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر مسلم بن عقیل کے بڑے لڑکوں سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ کوئی جائے یا نہ جائے، ہم کوفہ ضرور جائیں گے۔ ہم اپنے باپ کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے یا جام شہادت پئیں گے، واپس نہ جائیں گے، بیٹوں نے کہا۔ واپس جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، ہمارے سب راستے بند ہو چکے ہیں۔ مسلم اور ان کے معصوم بیٹے نہ رہے تو اب جینے کا مزہ کیا؟ اور پھر مسلم بن عقیل کی اور بات تھی، آپ گئے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملے گا اور لوگ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمت افزائی کی باتیں سن کر حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی اطمینان یا خوشی نہیں ہوئی۔ بڑی نرمی سے کہا، واپس لوٹیں تو کدھر؟ اگر مدینہ میں امان ملتی تو وہاں سے نکلتے ہی کیوں؟ جہاں سے ہزاروں بلاوے آئے وہاں کے دروازے بند ہو گئے۔ اب کیا مدینے میں حالات بدل جائیں گے اور ہمیں پناہ مل جائے گی؟ دوسرے یہ بھی پتہ نہیں کہ مسلم کن حالات میں شہید ہوئے۔ ممکن ہے جنگ ہوئی ہو اور کوفہ والوں نے ان کی مدد کی ہو۔ بڑی شجاعت اور جوان مردی سے حق اطاعت ادا کیا، مگر سرکاری فوجوں کے مقابلے میں فتح مند نہ ہو پائے۔ ایسی صورت میں ہمیں کوفہ والوں کو چھوڑ دینا انتہائی خود غرضی اور کمینہ پن ہوگا۔ وہ لوگ ہماری خاطر تباہ و برباد ہوئے، ہم انہیں چھوڑ کر اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے اگر ہمارا ساتھ دیا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی ان کی حمایت کو پہنچیں۔ لیکن کوفہ جانا موت کے منہ میں جانا ہے، ہماری موت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دوستو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ واقعی جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کوفے کا رخ نہ کیا جائے۔ میں تمہاری رائے کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاؤں موت میری ہم سفر رہے گی۔
میں فتح اور کامرانی کے خواب نہیں دیکھ رہا، میں تخت و تاج لینے نہیں اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سب اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ حسین رضی اللہ عنہ کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے لوگ جو بڑی بڑی امیدیں باندھ کر ساتھ چل رہے تھے، اسی رات تاریکی میں کھسک گئے۔ قافلہ جب آگے بڑھا تو کچھ اور راستے سے مڑ لیے۔ آخر میں بس گنے چنے رہ گئے تھے جو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ جو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جینے مرنے کا ارادہ کر کے آئے تھے، بجائے غم و غصہ کے حسین رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے چلے جانے پر انتہائی اطمینان ہوا۔ وہ تو چاہتے تھے سب انہیں چھوڑ کر اپنی جانیں بچا لیں، کیونکہ ان کی منزل موت تھی اور وہ مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ وہی ایک راستہ کھلا تھا۔